ایکچولی میری شادی ہوئی جب، تو ہم لوگ یہاں گلشن اقبال موو ہوئے. میرے سسرال سوسائٹی میں ان کا اپنا اوریجنل گھر تھا، مگر وہ انہوں نے کرائے پہ چڑھا کر یہ لوگ گلشن اقبال چلے گئے کرائے کے گھر میں. ان کے اپنی ریزنز تھے جو بھی تھی. میری نند پاس رہتی تھی، تو شروع میں تو سب صحیح گیا، بٹ اس کے بعد مجھے اس طرح تھا کہ میں اکثر کھانے کے بعد یا جیسے شام کو ٹہلنے نکل جاتی تھی، اور ایک گلی ٹائپ کی تھی، گھر کے اندر ہی تھی وہ، سائیڈ میں بنا ہوتا ہے نا، وہاں موتیا کے پھول لگے ہوئے تھے نیچے کیاری میں، چمبیلی لگی ہوئی تھی خوب ساری، دیوار پہ چڑھی ہوئی تھی، اور یہاں پر یہ جو رات کی رانی کے پودے ہوتے ہیں نا، تو وہ اتنی رات کو آپ کو پتہ ہے اتنی خوبصورت اسمیل چھوڑتے ہیں. اور میری نئی نئی شادی ہوئی ہوئی تھی، میرے بال بھی اس وقت لمبے لمبے تھے، تو میں شروع میں انسان اپنے آپ کو بنا ٹھنا کے رکھتا ہے، خوشبوئیں لگاتا ہے، تو میں وہاں پہ واک اکثر لگایا کرتی تھی، یعنی روز نہیں مگر اکثر. اچھا، مجھے اس وقت یہ فیل ہوتا تھا جیسے کوئی میرے ساتھ چل رہا ہے یا کوئی پیچھے چل رہا ہے یا کبھی کوئی آہٹ ہوئی ہے، تو میں اس کو نظر انداز کر دیتی تھی کہ پتہ نہیں میرے وہم ہے، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور یہ وہ میرے دماغ میں چیزیں آتی نہیں تھیں. پھر ان کے نا پڑوس میں ہمارے ایک گھر تھا، وہاں کی کھڑکیوں سے نا ہمارے گھر میں نظر آتا تھا. تو جب انہوں نے مجھے ایک بات بتائی تو مجھے بہت خوف آیا. انہوں نے بتایا کہ مجھے بھابھی کہتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ ان کی بیٹی آئی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا بھابھی میرے کمرے میں بیٹھی تھی، تو کہتی ہے بھابھی آپ اکثر جب واک کرتی ہیں آپ کے ساتھ ساتھ کوئی چلتا ہے، مگر مجھے پتہ نہیں چلتا وہ ہے کون. نہ مرد لگتا ہے نہ عورت، پتہ نہیں کون ہے، عورت ہے مرد ہے یہ نہیں سمجھ میں آتا، مگر وہ ایک سائے کی طرح ہوتا ہے اور وہ آپ کا سایہ نہیں ہوتا. میں نے کہا میرا سایہ ہوگا، میں نے پہلے کہا. کہتی ہے نہیں بھابھی آپ کا سایہ نہیں ہوتا، تو کوئی اور ہے. تو ان کی امی جو تھیں، میں جب ان کے بعد گھر واپس گئی تو میں نے اس کو اتنا بلیو نہیں کیا، تو اس کی امی نے بھی مجھے کہا. تو اس کی امی obviously میری ساس ٹائپ کی ایج کی تھی، تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو بیٹا تم کچھ پڑھا کرو، اور شام کے وقت نہ خاص کر مغرب کے ٹائم پہ یا مغرب کے بعد نہ نکلا کرو، تمہارے بال کھلے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا، مجھے نہیں پتا اس کے بعد کیا ہوا. پھر ہم اس کے بعد میرے ہسبینڈ کا یہ ہوا ٹرانسفر ہوا، پورٹ پر ٹرانسفر ہوا، تو ہم پورٹ کے پاس گھر ملا ہمیں، بہت پرانا بنگلہ تھا 100 سال پرانا، ہم وہاں موو ہو گئے. شروع میں تو کوئی ایسے واقعات ایسے نہیں، مگر ہم نے سنا تھا وہاں پہ جنات کا بسیرا ہے، اس لیے جو ہم سے پہلے لوگ رہتے تھے انہوں نے بتایا تھا کہ یہاں جنات ہوتے ہیں. جیسے پانی کے کھلنے کی آواز آتی ہے نمازوں کے ٹائم پہ، اکثر ایک پرٹیکولر انہوں نے انیکسی بنائی ہوئی تھی خاص کر وہاں پر، اور اوپر کے حصوں میں بھی یہاں وہاں موومنٹس ہوتی ہیں. اچھا، ہم لوگ سے یہ جنات تو یہاں وہاں ہوتے ہیں ہم نے بھی سنا ہوا تھا، تو ہم نے کہا ہم کوئی ایسی چیز نہیں کریں گے جس سے یہ جنات پریشان ہوں. اور میں تو obviously شادی کے بعد آپ جہاں آپ کے ہسبینڈ جاتے ہیں آپ سب چلے جاتے ہیں وہیں، کوئی انسان تھا، میں بچوں میں مگن تھی اور سب، اور مجھے اتنا وہ نہیں تھا. پھر ہمارے یہاں ایک نیم کا درخت ہوتا تھا، بہت ہی بڑا سا درخت تھا، مجھے یاد ہے اتنا بڑا اور گھنا درخت تھا کہ وہ گھر کی چھت کے اوپر جو تھا نا سایہ کرتا تھا ایک طرف سے. اور وہ اور بھی اس کے ساتھ بہت سارے درخت تھے، جامن کا درخت تھا، آم کا درخت تھا، یعنی پرانے لوگوں نے شاید لگائے ہوئے تھے یہ باقی کے درخت، تو وہ سب مل جل کے نا بہت اندھیرا رہتا تھا وہاں پر. تو یہ درخت جو تھا یہ ہمارے کوئی گھر میں لوگ تھے انہوں نے کٹوا دیا. اب یہ جب درخت کٹا ہے تو یقین کریں آپ اس میں جوائنٹ فیملی میں رہتی تھی؟ جی جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے، یعنی اور اس طرح تھا کہ ہمارے گھر میں بہت بڑا گھر تھا نا، 2000 گز کا گھر تھا. تو اور اس پہ گھر بھی اتنا بڑے وہ کمرے بھی پرانے زمانے کے ایسے ہوتے ہیں نا کہ ایک کمرہ جو ہوتا ہے وہ کم از کم آج کل کے 4 کمروں کے 4 بیڈ روم رکھ لیں. اتنا بڑا تھا کہ میں نے بیڈ رکھا ہوا تھا، شیلفیں لگائی ہوئی تھیں، سارے بیڈ روم کا سیٹ تھا، پھر بھی صوفہ سیٹ بھی لگایا ہوا تھا، پھر بھی اتنی جگہ خالی رہتی تھی کہ تو بہت زیادہ یعنی اسپیس ہوتی تھی. تو اکثر میری ساس کے رشتے دار ہوتے تھے دوسری سٹیز سے نا، تو وہ بھی آ کے ہمارے یہاں ٹھہرے میں، جو کراچی آتا تھا جیسے ہمارے یہاں ہی ٹھہر جاتا تھا. تو پھر ہوا یوں کہ جب وہ نیم کا درخت کٹا تو اس کے بعد ہمارے گھر میں
جیسے جنات کا رش لگ گیا. رش سے مطلب یہ کہ پہلے کبھی کبھار نظر آ گیا کوئی سایہ جا رہا ہے, کوئی چیز پڑی ہوئی ہے جیسے غائب ہو گئی. بھئی بند کمرے میں چیز غائب ہو تو آپ کو تو شک ہوگا نا بھئی, میں نے اور 2-3 دفعہ آپ یہ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیں کہ رکھیں اور وہ چیز غائب. پھر آواز آپ زور سے اناؤنس کریں تو وہ چیز واپس اپنی جگہ پہ آ جاتی تھی صبح کو, اور آپ کو پتا ہوتا تھا آپ نے ہی نہیں ہلائی ہے, آپ کے شوہر بھی ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ ہو رہا ہے. وہ ایکچولی میرے شوہر اتنا زیادہ ان چیزوں میں بلیو نہیں کرتے تھے اور بزی رہتے تھے. خیر پھر میرے جو بچے بڑے ہونے لگے نا, تو میرے بچوں نے بھی نوٹس کرنے لگا کہ ماما دیکھیں وہ آنٹی جو ہیں پتہ نہیں وہ جا رہی ہیں, لمبی سی ہیں, کوئی ڈارک سے شیڈو کی طرح ہمیں نظر آتی تھیں. شروع میں مجھے لگا, جب میری دونوں بچیاں کہہ رہی ہیں تو مجھے شروع میں لگا کہ یہ کوئی سٹوریز انوینٹ کر رہی ہیں, شاید بچوں کو ہم لوگ فیری ٹیلز سناتے ہیں یا کارٹونز دیکھتے ہیں یہ لوگ اس قسم کے, تو شاید ان کو کوئی ایول وچ یا کوئین لگی ہو یا اس طرح ٹائپ کی, تو وہ سٹوریز بنا رہی ہیں. خیر وہ پھر مجھے بھی وہ عورت دکھنے لگی. ایک دفعہ مجھے یاد ہے, میں ایک ہمارا فریج تھا وہ نیچے تھا, اوپر ہم نے فریج نہیں رکھا ہوا تھا, تو نیچے ایسے تھا ڈائننگ ٹیبل وغیرہ سب ہم لوگ کھانا وہیں کھاتے تھے, اوپر بیڈ رومز تھے. تو مجھے یاد ہے مجھے بہت پیاس لگی اور میں کسی چیز میں بھی پانی بھرنا بھول گئی تھی اوپر کے لیے, نہیں تو تھرمس وغیرہ میں پانی بھر کے سائیڈ میں رکھ لیتی تھی. تو بہت رات کا وقت تھا, بالکل گھپ اندھیرا تھا نا, میری ساس بتیاں وتیاں بجھا کے سوتی تھی بالکل ہی. اب ہم لوگ, میں نیچے گئی, بچیاں میری اوپر سو رہی تھیں, ہسبینڈ بھی اوپر سو رہے تھے, میں نیچے گئی ہوں سیڑھیوں سے, لکڑی کی سیڑھیاں تھیں, اور میں مجھے یاد ہے سیدھے ہاتھ پہ ٹرن ہوئی ہوں. ایک ڈائننگ روم تھا بڑا سا, ڈائننگ روم اور کے بیچ میں ایک پارٹیشن تھا, اور اس کے اس طرف ڈرائنگ روم ہوتا تھا, اور سامنے ان کے نا ایک بڑا سا کوریڈور ہوتا تھا لمبا سا. تو میں بس کوریڈور, میں اس ڈائننگ روم میں گئی ہوں, وہاں فریج پڑا ہوتا تھا, اور وہ فریج ایسے کونے میں پڑا ہوتا تھا کہ وہاں بڑے بڑے 2 دروازے تھے شیشے کے, تو اس سے وہ کوریڈور میں نظر پڑتی تھی, اور کوریڈور میں نا ایک راکنگ چیئر پڑی تھی. تو وہ میں نے تو یہی سنا تھا کہ جنات کو نا جھولا جھولنے کا بہت شوق ہوتا ہے. اب مجھے نہیں پتا تھا, میں نے تو جھولوں کے قصے سنے تھے کہ بھئی جھولے پہ جھولتے ہیں, جیسے پارک میں خالی سوئنگ ہوتے ہیں یا کچھ ہوتے ہیں. تو وہ میں نے دیکھا ڈائننگ, وہ جو راکنگ چیئر تھی نا اس پہ وہی عورت جیسے میرے بچوں نے بتاتے تھے نا, تو وہ عورت جو تھی وہ بیٹھی ہوئی جھولا جھول رہی تھی. اچھا مجھے لگا یہ کون ہے, مجھے اندھیرا تھا اور باہر سے روشنی آ رہی تھی. ہمارے گھر کے سامنے نا وہ ایک سیمنٹڈ پورشن تھا, سائیڈ میں سیدھے ہاتھ پہ باغ تھا, اور آگے گیٹ تھا جو کہ ایک اسٹریٹ سی تھی جو آگے جا کے ڈیڈ اینڈ پہ جاتی تھی. اسے صرف 10 گھر تھے نا اس ایریا میں, اور ایک گیٹڈ کمیونٹی ٹائپ کی تھی, گیٹ تھا آگے جہاں چوکیدار بیٹھتا تھا, تو اسٹریٹ لائٹ لگی ہوئی تھی. تو مجھے لگا پتہ نہیں کون بیٹھا ہوا ہے یہ, مجھے سمجھ میں نہیں آیا, میں بس دیکھنے کے لیے گئی ہوں, اور میں نے جو دیکھا, اور اس عورت نے میری طرف دیکھا, اس کی آنکھیں کسی کلر کی نہیں تھی, مگر مجھے صاف یاد ہے جیسے اس کے سر پہ نا اتنا لمبا تھا جوڑا تھا, اور عورت تھی بہت, اور باقاعدہ جھول رہی تھی, آہستہ آہستہ جھول رہی ہے, وہ راکنگ چیئر ہل رہی تھی. مجھے تو سمجھ میں نہیں آئی, میں نے بس شاید کلمہ بھی پتہ نہیں نہیں پڑھ پائی. مجھے تو کبھی کبھار انسان اتنا سمجھ نہیں آتی چیز کہ آپ ڈر کے مارے. اب وہ میرے بچے کہتے رہتے تھے, میں اوپر آئی تو پھر میں بہت ڈر گئی. میں نے اپنے ہسبینڈ کو بتایا تو ہسبینڈ نے کہا دیکھو بچے تمہیں کہہ رہے ہیں, اور تمہارے دماغ میں اس چیز کا جو ہے نا ایک پکچر تمہارے دماغ نے فارم کر لی ہے. ایک ہوتا ہے نا زبردستی آپ کے دماغ میں کوئی بھی شیپ ہو, کچھ ہو, سایہ پڑ رہا ہوگا, تم نے بس کہ عورت بیٹھی اور تم بھاگ کے. اب مجھے اپنے بچیوں پہ پھر بڑا ترس آنے لگا کہ یہ جھوٹ نہیں کہہ رہی. پھر مجھے ایک دفعہ نظر آئی نا, اکثر یہ چیزیں صرف بچوں کو نظر آتی ہیں. یہ کہتے ہیں جو بچے معصوم ہوتے ہیں نا تو وہ سینس کر لیتے ہیں یا نظر آتے ہیں, یا کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں جن کو ایسی ہوتی ہے. اب میرے میں تو کوئی ایسی شروع سے چیز نہیں تھی کہ جنات کو میں دیکھ سکتی, مگر مجھے محسوس ضرور ہوتے تھے پاسٹ میں بھی. پھر اس کے بعد جب میرے یہ چھوٹا بیٹا پیدا ہوا
تو اب یہ بچیاں تو میری بڑی ہو گئی تھیں، ذرا وہ عادت ہو گئی تھی کہ یہ بستر پہ سو رہے ہیں بچے میرے، تو کسی نے پیچھے سے دھکا دے دیا، کسی نے، اور ان کے نشان ہوتے تھے جیسے کسی کو، اب وہ آبویسلی میں، ہسبینڈ میرے زیادہ تر ڈیوٹیز پہ چلے جاتے تھے تو میں ہی ہوتی تھی اوپر، تو مجھے پریشانی ہوتی تھی یہ کیا ہو رہا ہے. مجھے کوئی خیال نہیں آیا کہ کسی کو پوچھا جائے، کوئی مولوی صاحب کو پوچھا جائے یا کوئی پڑھائی کری جائے. مجھے ان چیزوں کا علم تھا ہی نہیں. میں یہ سمجھتی تھی کہ یہ جنات ہیں، کوئی پریشانی ہے، پتہ نہیں کیوں کر رہے ہیں، یا بچیاں آپس میں لڑ رہی ہیں. شروع میں تو میں یہی سمجھی. پھر اس کے بعد جب میرا بیٹا چھوٹا ہوا، بڑے بیٹے کی طرح دفعہ تو اتنا زیادہ نہیں تھا، مگر بڑے بیٹے کا بس یہ تھا کہ جیسے وہ مولوی صاحب اکثر آتے تھے قرآن شریف پڑھانے گھر پہ، تو بڑے اسٹرکٹ تھے. تو میں ایکچولی یہ کرتی تھی کہ مجھے مولویوں سے ذرا وہ ہوتا ہے کہ وہ اچھے لوگ تو ہوتے ہیں، بٹ انسان اپنے خود کی تسلی کے لیے بیٹھ جاتا ہے نا ساتھ. تو میں بھی بیٹھ جاتی تھی کہ یہ تمیز سے پڑھائے نا میرے بچے کو، کوئی تو تڑا نہ کریں اور یہ وہ. مگر میرا بچہ نا قرآن سے بہت ہو جاتا تھا، جیسے پڑھتے ہوئے نا اس کو بہت الجھن ہوتی تھی. بس وہ گھر سے نکل کے بھاگ جاتا تھا، مولوی صاحب کے ٹائم پہ چھپ جاتا تھا. ایک دفعہ تو روڈ کراس کر کے ایک گھر تھا چرچ کے ساتھ تھا، وہاں وہ گھس گیا بچہ، اور وہ ہمیں کہیں ملے ہی نہ. یقین کریں ہم نے اتنا ڈھونڈا، میں تو رونے والی ہو گئی کہ میرا بچہ کہاں گیا، یہاں جائیں وہاں جائیں. ہسبینڈ بھی میرے گھر پہ نہیں تھے، پریشان ہم لوگ. پھر بچہ میرے خیال سے مغرب کے بعد آیا ہے، تو میں نے اس سے پیار سے بہت پوچھا. میں نے کہا بیٹا تم کہاں چلے گئے تھے، ماما اتنی پریشان تھی، رو رہی تھی یہ وہ. تو کہنے لگا کہ ماما میں وہاں دیوار میں ایک ہول سا ہے، ایک ذرا ٹوٹی ہوئی تھی، وہ بچہ تھا وہ اندر گھس گیا تھا. اپوزٹ کوئی تھانہ تھا، اس کے پیچھے کا حصہ تھا آئی تھنک. تو ایک سائڈ پہ مسجد تھی اور ایک سائڈ پہ چرچ تھا، اور وہ بیچ میں ایک تھانہ تھا. تو وہاں پر اس وقت اتنا بڑا درخت تھا، اتنا بڑا درخت تھا کہ کچھ آپ کو دن میں بھی نظر نہیں آتا تھا. تو کہنے لگا کہ وہاں پر میں گیا تو وہاں پر ایک بڈھے سے انکل بیٹھے تھے، اور انہیں نے مجھے بلایا. وہ درخت کے نیچے بیٹھے تھے، بڈھے سے انکل تھے، ان کی ڈارک سی شکل تھی، بالکل وائٹ داڑھی تھی، اور انہوں نے مجھے بلایا درخت کے ہاں. انہوں نے کہا بھائی تم یہاں چھپ کے بیٹھے رہو، یہاں تمہیں کوئی نہیں دیکھ سکے گا. تو میں پہلے تو کہہ رہا تھا کہ مجھے وہ ہوا کہ آپ نے بتایا تھا کڈنیپر ہوتے ہیں، کسی کے پاس نہیں جاؤ. مگر وہ انکل تسبیح پڑھ رہے تھے، تو میں وہاں جا کے بیٹھ گیا، اور کافی دیر تک بیٹھا رہا. وہاں سے لوگ بھی گزرتے رہے، اس لیے وہ پولیس اسٹیشن تھا نا، تو اس کے پیچھے سے لوگ جیسے، اور پولیس اسٹیشن کے کمپاؤنڈ میں ہی وہ ایریا تھا. تو وہ کہنے لگا کہ ماما مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ سک رہا تھا. میں نے آوازیں بھی دی ہیں انکل کو کہ انکل آپ کہاں ہیں، وہ انکل غائب ہو گئے. اب میں نے درخت کے یہاں وہاں دیکھا، وہ انکل نہیں نظر ہے. وہ چھوٹا سا تھا، میرے خیال سے 6-8 سال کا ہوگا، 6 سال کا 7 سال کا تھا. میرے خیال نہیں 8 کا تھا، بیکاز ان دونوں میں کم از کم 3.5-4 سال کا فرق ہے نا میرے دونوں بیٹوں میں. تو کہنے لگا کہ ماما وہ مجھے کہیں نظر نہیں آئے. پھر مجھے ڈر لگنے لگا، میں بس اٹھ کے نا میں گھر آ گیا. مغرب کا وقت ہو کے ختم آلموسٹ ہو رہا تھا، یہ گھر آ گیا. تو میں نے پھر اس کو بہت سمجھایا، میں نے کہا بیٹا دیکھو نہیں جاتے، کچھ اس پتا گھر نہیں کا کیا ہوا کیسے. جس گھر کی آپ کہانی بتا رہی تھی؟ بیک ہاں ٹو تو یہ بتاؤ. گھر کے سامنے میرے بیٹے کے ساتھ ہوا. اب جب چھوٹا بیٹا جو میرا تھا نا، اس کے ساتھ یہ ہوا کہ وہ ایک اس کے پاس سائیکل تھی جس کے صحیح. پیچھے بھی ایک سیٹ تھی. تو یہ ہوگا. بچے میرے اکیلے سائیکل چل. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں سناؤں کہ ویورز جو نہیں جانتے یہ بھی. اب وہ بچہ اکثر ہمارا وہ جو لمبا سا ایک اور کوریڈور تھا، جیسے ہمارے گھر کا جو شروع کا گیٹ تھا نا، اس میں ایک کوریڈور کھلتا تھا، پھر ایک سائڈ پہ ڈرائنگ روم تھا. گھسے آپ الٹے ہاتھ پہ ڈرائنگ روم ہے، سیدھے ہاتھ پہ ڈائننگ روم ہے، دونوں میں ایک پارٹیشن ڈلی ہوئی ہے. سیدھی ایک اور گلی سی جا رہی تھی لمبی جو کچن تک جاتی تھی، اور ایک سائیڈ میں باتھ روم تھا. سیڑھیوں کے نیچے سیڑھیاں جاتی تھی اوپر، سیڑھیوں کے نیچے ایک چھوٹا سا سٹور تھا، اور سیڑھیوں کے اپوزٹ نا 2 بہت بڑے بڑے سٹور تھے. تو وہ بچہ جو تھا نا بالکل ایسے کوریڈور اتنے بڑے بڑے تھے کہ وہ سائیکل چلا رہے، تیزی سے چلا رہے، اور کہتا تھا کہ میرے پیچھے میرا دوست بیٹھا ہے. جیسے ہم لوگ کہتے تھے نا ہم بیٹھ جائیں، کوئی فیل کریں تو آپ کو کچھ نہیں نظر آئے گا، ہاتھ لگائیں تو سیٹ خالی ہے. میں ہاتھ بھی اکثر رکھتی تھی کہ وہم ہوتا تھا کہ کیا کہہ رہے دوست ہے، میرا دوست ہے. تو وہ مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ اس نے نا ایک جن کے بچے سے دوستی کر لی تھی، یا جن کے بچے نے اس سے دوستی کر لی تھی.
اور وہ جن کا بچہ اس کے ساتھ کھیلا کرتا تھا، اور بھی جن کے بہت سارے بچے، وہی جو درخت ہم نے کٹوایا تھا نا نیم کا، اس کی وجہ سے یہ جنات میں بہت زیادہ بے چینی ہو گئی تھی، اور یہ بدلہ لینے کے لیے آئے تھے یا پتہ نہیں کس وجہ سے یہ لوگ پھر ایسے ہو گئے تھے کہ میرے بچوں کی ٹانگوں پہ، جیسے سیڑھیوں کے نیچے سے یہ چڑھ رہے ہیں نا اوپر، ہاں ٹانگوں پہ کوئی نشان نہیں ہے، آپ کھڑے ہو کے دیکھ لیں، اور یہ جہاں سیڑھیاں اوپر چڑھے ایسے ایسے اسکریچز پڑے ہوتے تھے جیسے کسی نے انہیں نوچا ہے۔ اب میں نے ان سے بیٹھ کے باتیں کی تو میرے بڑے والے نے بتایا، چھوٹا والا تو اتنا وہ ایکسپریس نہیں کر سکتا تھا اس وقت، وہ سینٹینسز کہتا تھا بٹ اس کی سمجھ اتنی نہیں تھی، وہ 4 سال کا تھا۔ بڑے والے نے 3.5 4 کا ٹائپ کا تھا، تو بڑے والے نے بتایا، کہتا ہے ماما آپ کو پتہ ہے یہ چھوٹے چھوٹے نا جنات، بچے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، اس کو تو جنات کا ورڈ نہیں پتا تھا، ماما چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جیسے وہ سنو وائٹ والے ڈوارف میں ہوتے ہیں نا، اس ہاں طرح ہوتے ہیں، مگر وہ جو ہوتے ہیں نا پورے ڈارک ہوتے ہیں۔ تو ہمیں ان کی وہ جو جیسے فیچرز نظر آتے ہیں نا آپ کو، کہ ناک، کان، آنکھ، سب یہ نظر نہیں آتے، ہمیں شکل نہیں نظر آتی، اور یہ ہمیں روکنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ہم سے کہتے ہیں اور ہم سے نیچے کھیلو۔ تو میرے بچے اکثر نا جیسے کھیلتے کیسے تھے، وہ اکثر بھاگتے رہتے تھے، یہاں میں سمجھتی تھی یار ایسے بھاگ رہے ہیں، دونوں میں اچھا خاصا ڈفرینس ہے، تو اسی طرح کھیل رہے ہیں۔ اور میرا جو چھوٹا والا تھا پھر وہ پوسیسڈ ہو گیا ایکچولی، اس کو تو یہی راکنگ چیئر پہ، وہی جو عورت میں نے آپ کو بتائی تھی نا جو ڈارک سی تھی جس کے سر پہ جوڑا تھا، اب دیکھیں یہ میرے بچے کو انفارمیشن نہیں تھی کہ مجھے پاسٹ میں جب میری بیٹیاں چھوٹی تھیں اس کی بہنیں، تو مجھے کون عورت نظر آئی تھی اور وہ کیسی تھی دیکھنے میں، مگر اس نے ایگزیکٹ ڈسکرائب کی، اور میں نے اکثر وہ جو پارٹیشن ڈلا تھا نا اس کے اوپر اس کے سائڈ پہ ایک کیبنٹ تھا سائڈ بورڈ، اس کے اوپر میں نے کھڑے ہو کر دیکھا، انہوں نے پارٹیشن کے اوپر ایک وہ لگایا ہوا تھا، ایک شیشہ نہیں تھا مگر پلاسٹک ٹائپ کی چیز تھی، جس موٹا سا تھا جیسے، تو کھڑکی اس کے تھرو مجھے نظر آتا تھا کہ وہ راکنگ چیئر بغیر کسی ہوا کے، بغیر کسی چیز کے، بس ہلکی ہلکی ہل رہی ہے، اور میرا بچہ کھیل رہا ہے، وہ کسی سے باتیں کر رہا ہے ڈرائنگ روم میں، وہ راکنگ چیئر، دو راکنگ چیئرز تھی، ایک ڈرائنگ روم میں تھی، باتیں کر رہا ہے، کھیل رہا ہے، پتہ نہیں کس سے کھیل رہا ہے مجھے نہیں سمجھ میں آتی، تو باقاعدہ جیسے انٹریکشن کر رہے ہیں نا کسی سے، اس طرح بات کر رہے ہیں، یعنی اتنا چھوٹا بچہ تو اتنی زیادہ اس طرح سے امیجنیشن سے نہیں کرے گا، مگر میں پھر بھی امیجنری فرینڈ سمجھتی تھی، اور یہ وہ پھر اس میں یہ ہوا کہ اس کی پوسیشن کا شروع میں ہمیں نہیں پتا چلا، مگر میں اس کی تصویر آپ کو نہیں دے سکتی، مگر ہم کہیں بھی جاتے تھے نا تو اس کی شکل بڑی خراب بنی ہوئی ہوتی تھی، آپ کی بیٹی؟ جی جیسے بڑی مین سی ایسی بنی ہوئی ہوتی ہے نا جیسے اب ہارر موویز میں دیکھتے ہیں، اب یہ تو اس وقت میں کوئی ہارر موویز نہیں دیکھتی تھی، کوئی میں نے اس وقت ایسی چیز نہیں رکھی ہوئی تھی گھر میں، جو بس ٹی وی پہ پروگرامز وغیرہ آتے تھے یہ دیکھتی تھی، یا ان کو کارٹونز یہ لوگ کبھی دیکھتے تھے اپنے، اس طرح چھوٹے تھے تو چھوٹے بچے کیا دیکھتے ہیں ابھی، ٹام اینڈ جیری یا اس قسم کی چیزیں، تو ان کو کوئی تصویریں نہیں تھیں ایسی جو دیکھ کے یہ شکلیں بناتا، میرے کسی بچے نے ایسی شکلیں نہیں بنائی، اس کی اتنی خراب شکلیں ہوتی تھیں، ڈراؤنی ڈراؤنی شکلیں ہوتی تھیں، اور یہ ایسا ہوتا تھا کہ اگر یہ لوگوں کو کاٹتا تھا، یعنی بائٹ کرتا دیتا، ہاں بغیر کسی وجہ کے چٹکیاں کاٹتا تھا، کبھی اس سے ذرا سا غصہ آ جائے، بہن بھائی بھی اس سے ڈرنے لگ گئے تھے کہ یہ ایک دم اچانک آتا تھا، اگر میں اس سے کہہ دوں نا کہ میں اسے کہہ دوں نا میں دیکھو ابھی آ رہی ہوں، میں پکڑنے آ رہی ہوں، تو یہ میرے اوپر نا فو فو کر کے نا باقاعدہ اٹیک کر دیتا تھا، چٹکیوں سے کاٹنے لگ جاتا تھا، میں تک خوف زدہ ہو جاتی تھی، اور اس کی اتنی عجیب عجیب اس کی تصویروں میں وہ شکلیں نا اب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کچھ تھا اس وقت، حالانکہ اس کو تو ایسا کچھ یاد نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ایک دن میں اپنے کسی رشتے دار کے گھر گئی، اس وقت اس میں پاورز تھے رشتے دار میں، اب وہ ذرا اتنا کچھ کر نہیں پاتے نا، ان پہ بھی خود اٹیک ہو گیا تھا جنات کا، تو وہ رشتے دار نے کہا کہ یہ تمہارا جو بچہ ہے نا، یہ ویسے نارمل بچہ تھا، کھانا پینا جانا سب کچھ، مونٹیسری جاتا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ جو تمہارا بچہ ہے نا اس پہ جن
पोसेस्ड कर रहा है, इसने जिन ने इसके ऊपर वो किया हुआ है ना। तो खैर मैं अजीब सा मुझे लगा, मैंने कहा ये क्या मुझे कह रहे हैं। तो वो रिश्तेदार हमारे बहुत, मेरे कजन थे, तो ऑब्वियसली मुझे बड़ा गुस्सा भी आया, मुझसे उम्र में भी छोटा था, तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा ये किस किस्म की मेरे बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैंने उससे कहा ये क्या कह रहे हो तुम भाई, ये वो। तो कहने लगा अच्छा तुम मेरे साथ ड्राइंग रूम में आओ। तो ड्राइंग रूम में मुझे उसने कहा तुम भी वहीं बैठे रहना और तुम हिलना नहीं वहां से, मैं इस पे पढ़ाई करूंगा और तुम देखना इसके अंदर कितनी, इसकी पर्सनैलिटी कितनी चेंज होगी, इसके अंदर कितना ये एकदम भड़क जाएगा, जैसे ना कुछ हो रहा है इसको ना। और ये शुरू में तो बड़ा रोए धोएगा और सब करेगा। उसने मुझे अलग से ये कहा था, पहले बच्चे के सामने नहीं कहा था। उसने कहा देखो ये शुरू में बहुत रोए धोएगा बेचारा, ऐसा तुम्हें लगेगा, तमाम तुम्हें अपील करेगा कि तुम इसको बचा लो, गुस्सा आएगा तुम्हें, तुम्हें दिल करेगा बस मगर तुम कुछ ना कहना, मैं इसको हाथ भी नहीं लगाऊंगा, मैं बस सिर्फ कुरान पढ़ूंगा इसके सामने। उसके वो रिश्तेदार के अंदर ना कुछ ऐसे पावर्स थे, उन्होंने बहुत लोगों के इलाज किए हुए थे कि जैसे होता है ना बत्तियां हिल रही हैं, ऑन ऑफ हो रही हैं, जब ये इलाज करते थे, पलंग हिल रहे हैं, ऐसे इलाज करते थे। और बाकायदा लोगों के लिए सक्सेसफुल इन्होंने इलाज किए हुए थे। सही। तो मैं चुप करके बैठ गई, मगर जब इसने पढ़ना शुरू किया, मेरे इसने कजन ने, तो मुझे एक्चुअली शुरू में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मेरा बच्चा खैर रोने लगा, कि जैसे कोई छोटा बच्चा ना परेशान हो जाता है ना कि मैंने क्या, मुझे अपनी माँ से दूर बिठाया हुआ है, एक सोफे पे वो बैठा था और छोटे वाले उस पे सोफे पे अब मेरे बेटे को बिठाया हुआ था। अब वो शुरू में मामा क्या, मैंने नहीं बैठना, मुझे आपके पास आना है, रो रहा है रो रहा है। मैं कह रही हूँ बेटा बेटा बस बस। तो मेरे रिश्तेदार ने मुझे हाथ से इशारा किया कि मैं चुप करूँ ना, बिल्कुल बोलूं ही ना। ये रोता गया, वो उसका रोना तेज होता गया। वो मेरा सबसे छोटा बच्चा था, तो सबसे छोटे बच्चे के लिए तो माँ वैसे ही बेबी ऑफ द वो होता है पूरा ही। तो मैं तो तड़प गई, मैं तो दिल कर रहा था बस मैं जाऊं अपने बच्चे को इससे खींच लूं और मैं यहाँ घर से ही निकल जाऊं। अब मैं सोच ही रही थी, तो मैं अपने ऊपर काबू पा रही थी, बड़ी मुश्किल से अपने ऊपर रोका हुआ था मैंने, कि अंदर से मैं थी परेशान, टायर्ड भी, और ऊपर से मैं कोई ऐसी हरकत नहीं करना चाह रही थी कि रिश्तेदारों में कोई ऐसा हो कि ये देखो इसने कितनी बदतमीजी की है, बच्चा खींच के ले गई है, तो इसका भलाई कर रहा था। और इनके मैंने किस्से भी बड़े सुने हुए थे कि भाई ये बड़ा इलाज करते हैं, आस पड़ोस से सुने हुए थे, रिश्तेदारों से सुने हुए थे। तो मैं बहुत परेशान हो रही थी। मैं यकीन करें, अगर मैं कुछ और देर होती ना, तो मैंने अपने बच्चे को गोद में उठा के ना वहां से चला जाना था। मैंने शायद अपने रिश्तेदार को शायद को मैं थप्पड़ वप्पड़ भी मार देती, इतना मुझे गुस्सा चढ़ रहा था। फिर क्या हुआ आंटी? फिर ये बच्चा जो था ना, इसकी आवाज बदल गई, जिससे मैं एक मिनट को ना, मुझे शौक सा लगा, मैं समझ में नहीं आ रहा था ये इसके अंदर से कैसी आवाज आ रही है। ये 3 साल का बच्चा है, 3.5 साल का, इसके अंदर से इतनी मर्दों से भी भारी आवाज थी। वो आवाज मैं भूल ही नहीं सकती। अब मैं कभी कभार, बात तक मैं डरती थी इस बच्चे को देख के। और वो फिर बोलने लगा कि मुझे तुम परेशान मत करो, छोड़ दो। बच्चों की तरह बोल ही नहीं रहा था, उसके अल्फाज इतनी, यानी वोकैबुलरी इतनी अच्छी थी कि मुझे भी शायद याद ना हो। और उसने फिर इन्होंने कजन ने पूछा, उनका क्यों आए हो इस पे और ये वो। तो उसने पता नहीं क्या कहा था कि मैं पता नहीं क्यों आया हूँ, और ये मुझे अच्छा लगता है, ये साथ खेलता था, मुझे अच्छा लग गया, अब मैं इसके पास ही रहूंगा, मैं नहीं छोड़ रहा इसे, कुछ कर लो तुम और ये वो। मैंने जाने का इसको छोड़ो, और पढ़ाइयाँ की। उसने कहा अगर तुम इसको नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हें जला दूंगा, मुझे याद है, मैं तुम्हें अपनी रूहानी तलवार से मार दूंगा। मैं पता नहीं वो रिश्तेदार भी सुन रहे हो, उसके वाइफ वगैरह सुन रहे हो, माइंड कर जाएंगे। तो खैर वो उनका, मैं तुम्हें रूहानी तलवार से मार दूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम छोड़ दो इस बच्चे को, छोड़ दो, जाने दो, कहाँ से आए हो तुम। तो उसने कहा मैं दरख्तों से आया हूँ और मैं इस बच्चे को कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं इस बच्चे के साथ रहूंगा, ये मेरा है। और मैं तो सुन के, मेरा तो ऐसे बस हार्ट अटैक ही नहीं हुआ ना, बस मैं चुप ही हो गई। मैं तो बस
ہو گئی یہ کیا ہو رہا ہے. پھر میں نے اس نے کہا ان کا کہ بھائی نہیں چھوڑو گے میں تمہیں کاٹ کے رکھوں گا, تم کون ہو. تو اس نے اپنا ریلیجن بتایا. اب میں ریلیجن مینشن نہیں کر رہی یہاں پر نا. جی تو اس بالکل. نے کہا میں تمہیں اس نے کہا کزن نے, اس نے کہا میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ تم مسلمان ہو جاؤ, کلمہ پڑھ لو اور اس بچے کو چھوڑ دو, نہیں تو میں تمہیں وہ حال کروں گا تمہارا کہ تمہیں بالکل پتہ نہیں کیا کر دوں گا, اس قسم کی باتیں. تو میں تو بس میرا سر ایسے چکرانے لگا بیٹھے بیٹھے. مجھے نہیں آ رہا کیا کروں, بچہ ہے میرا, میں چھوڑ کے بھی نہیں جا سکتی, اور یہ عجیب سی چیزوں کی طرح ایکٹ کر رہا ہے, اس کی شکل بدل رہی ہے, اس کی ایکسپریشن. میں نے کہا اگر تم نے نہیں چھوڑا تو میں بس اب کلمہ پڑھو تم, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو. اب وہ بچہ اتنا چھوٹا تھا, اس کو نہیں آتا تھا کلمہ, اور کوئی ایک دم سن کے بھی ریپیٹ نہیں کرتا. پہلے تو وہ جو تھا نا ریزسٹ کرتا رہا باقاعدہ نا, اس کے ایسے مٹھیاں ایسے ہو گئی, ایسے شکل کے دانت ایسے ہوتے نا, دانت ایسے اس کے جڑ گئے, ایسے کر 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 دانت کر رہے تھے. میں تو کسی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے اس کو, میں سمجھ میں نہیں, آنکھیں اس کی عجیب سی ایسے ہو گئے, ایکسپریشن ایسا تھا کہ مار دے گا ایسے نا. اس نے بچے نے پھر آخر کار پتہ نہیں وہ جیسے چیئر پہ ہی یہاں وہاں ہو رہا ہے, ایسے لڑک رہا یہاں وہاں نا, ایسے کر کے کر رہا عجیب سا. مجھے تو لگا اس کی چوٹ ہی نہ لگ جائے کہ ٹیبل شیبل سے سر لگے. پھر اس نے آخر کار اس نے کلمہ پڑھا, اس نے کہا لا الہ الا اللہ. میں نے وعدہ لیا, پھر اس نے کہا تم وعدہ کرو تم اس کو, تم کبھی اس پہ نہیں آؤ گے. تو اس نے کہا نہیں میں نہیں آؤں گا, مگر میں اس کا دوست ہوں, میں اس کے اوپر نہیں آؤں گا, مگر میں اس کو کبھی پریشان نہیں کروں گا. پھر اس کے بعد میرا بچہ جو تھا نا, وہ بالکل جیسے چیئر پہ نا ایسے جیسے کوئی نڈال آپ ہو گیا. ایک دم آتا ہے نا, ایسے آپ کو اندر جان نہیں رہتی, آپ بچہ بھاگ کر آتا ہے جیسے کرسی پہ ایسے بیٹھ جاتا ہے, ایسے ہو گیا. اس کی باقاعدہ آنکھیں بند ہو گئیں, پھر اس کی آنکھیں کھلی تو اس کو کچھ نہیں پتا تھا. پھر اس کے بعد وہ اس پہ بھی نہیں آیا جن, مگر ہمارے ہوا تھا, ہماری یہ میرے بچے کا واقعہ تھا, اور میرے ساتھ بھی ہوا تھا, کوئی میرے اوپر بھی تھا, اس کو بھی انہیں نے مسلمان کر دیا تھا نا جن کو کلمہ پڑھا کے. تو وہ تنگ نہیں کرتے, اگر یہ ہے کہ وہ چلے گئی تھی یا ہوں گی بھی تو پتہ نہیں. مگر ہم جب اس گھر میں آئے تھے نا, تو یہاں پر بھی شروع میں سورہ بقرہ آپ پلے کریں, آف کوئی سوئچ کرتا تھا, جیسے کسی نے سوئچ آف کرتا ہے نا, سوئچ آف. پھر یہاں پہ بتی کا جو سوئچ نہیں ہوتا, وہ جو کون سا ہوتا ہے جو مین سوئچ ہوتا ہے, جی وہ اب ہم لوگ فلیٹ میں آ گئے تھے, یہاں بلڈنگ میں ہے, تو وہ پوری بلڈنگ کی لائٹ ہے, کسی نے بقرہ پلے کر رہی ہے. اگر ہم یہاں سوئچ پہ ہاتھ رکھا تھا کہ یہاں سوئچ آف نہیں کر پائے نا, تو پھر وہ مین سوئچ آف ہو جاتا تھا, خود بخود دھڑک کر کے آواز آتی تھی, پورا گھر اندھیرے میں چھا گیا. پھر ہم نے سورہ بقرہ کو یہ جو موبائل کے تھرو بلوٹوتھ ہوتا ہے نا, اس سے لگایا, بیٹھی رہتی تھی میں, تھرو آؤٹ ہوتی رہتی تھی. پھر پڑھنے کا پانی دیا کسی نے ہمیں دم کرنے کے لیے, وہ ہم چاروں کونوں میں گھر کے ڈالتے تھے, سارے کونوں میں ہم اذان دیتے تھے. اور ہم لوگوں کو یہ لبھان اور پتہ نہیں کیا ہوتی ہے نا پڑی بھی, اس کی ہمیں دھونی دینی ہوتی تھی, وہ پورے گھر میں ہم چاروں کونوں میں دیتے تھے. پھر ہم لوگ یہ, اور کیا ہوتا تھا, اگر بتیاں پڑی ہوئی تھیں کوئی, ہاں وہ ہم اپنے یہ لگاتے تھے سارے کونوں میں. پھر جب ان کی والی ختم ہوئی تو انہوں نے کہا اس کو نا, اس کے اوپر آپ ایک دفعہ کم از کم بقرہ پڑھتے. ہاں تو بس یہ اللہ کا شکر ہے, پھر ہمارا گھر نا صاف ہو گیا. پھر ہم سورہ رحمان انہوں نے دی, تو ہم نے اپنے سارے دروازوں پہ ابھی تک نا سورہ رحمان لگائی ہوئی ہے کہ وہاں سے انٹری نہیں ہوتی. بیکاز انہوں نے کہا جب تک آپ ان لوگوں کو انٹری نہیں دیں گی نا جنہوں نے کیا ہے, وہ ہمیں پتہ ہے کنہوں نے کیا ہے, تو کوئی آپ کے گھر میں کچھ نہیں کر سکتا, اور جنات نہیں آ سکتے. تو بس اللہ کا شکر ہے, بس یہی ہے.